السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سوم۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دہشت گردی کے ذریعے صہیونی ریاست کا قیام۔ جب یورپ اور ایشیا سے ساری دنیا کی توجہ ہٹی، خاص طور سے جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام تک پہنچی، تو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز فلسطین بن گیا، کیونکہ صہیونی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ نومبر 1944 عیسوی میں جب برطانوی نو آبادیاتی سیکریٹری لارڈ مین فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے قاہرہ پہنچا تو فلسطین کے 2 صہیونی دہشت گردوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اور بہت سے منصف مزاج لوگوں کی طرح سمجھتا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں صہیونی منصوبہ تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں لا سکے گا۔ جب 1946 عیسوی میں اگلی عالمی صہیونی کانگریس کا انعقاد جنیوا میں ہوا تو ڈاکٹر وائس مین، جو کہ اس یہودی ادارے کا سربراہ بھی تھا، اس نے خاص چارٹر کی منظوری لی۔ اس میں فلسطینیوں سے لڑنے کے عزم کو مختلف ناموں سے پیش کیا گیا تھا، جیسے مزاحمت، دفاع اور حریت۔ اس چارٹ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں فلسطین کی برطانوی اتھارٹی کے خلاف لڑنے کی اور ہر جگہ لڑنے کی بات کی گئی تھی، یا دوسرے لفظوں میں عالمی صہیونی کانگریس نے صہیونی ریاست کے قیام کے لیے دہشت گردی کی منظوری دی اور توثیق کی۔ روس میں بھی یہی ہتھ کنڈے نہایت کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ دراصل برادری نے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا اور اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ صہیونی ریاست دہشت گردی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس مقصد کے لیے کئی یہودی دہشت گرد تنظیمیں فلسطین میں قائم کی گئیں تاکہ صہیونی ریاست کے قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ان میں سے 2 انتہائی اہم تھیں۔ ایک کا نام تھا ارن زوبائی یسومی، جس کی سربراہی مناخم بیگن کر رہا تھا۔ دوسری دہشت گرد تنظیم کا نام تھا لیہی، جس کی سربراہی اسحاق شامیر کر رہا تھا۔ لاس اینجلس ٹائمز کے مطابق یہ اسرائیل کی زیر زمین شروعات تھی اور قتل کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ ان دونوں تنظیموں کے سربراہ آگے چل کر اسرائیل کے وزیر اعظم بنے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صہیونیت اور دہشت گردی یا اسرائیلی رہنما اور دہشت گردی کسی حد تک لازم و ملزوم تھے۔ لارڈ مین کے علاوہ صہیونی دہشت گردوں نے سر ہیرالڈ میک ملن، جو کہ فلسطین کا برطانوی ہائی کمشنر تھا، اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح کاؤنٹ فولک برناڈوٹ، جو کہ 1948 عیسوی میں اقوام متحدہ کا مقرر کردہ سویڈن کا ثالث تھا، اس نے بغیر کسی روک ٹوک کے فلسطین میں یہودی آمد کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور ڈال رہا تھا کہ فلسطین میں موجودہ پناہ گزینوں یعنی مہاجر فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیل میں دوبارہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور دے رہا تھا کہ جتنی بھی ملکیتوں کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بھی ایک دہشت گرد یہودی تنظیم سٹرین گینگ نے ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے، لیکن کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے قاتل ہیرو بن گئے، اور بیگن اور شامیر تو بعد میں اسرائیلی حکومت کے سربراہ اور وزیر اعظم بھی بنے۔ جیسے جیسے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی، یہودیوں کی اسرائیل آمد میں منظم طریقے سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ برطانوی ایوان عام یعنی ہاؤس آف کامنز کی ایک کمیٹی نے اعلان کیا، بہت بڑی تعداد میں یہودی مشرقی یورپ سے جرمنی میں موجود امریکی زون کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تاکہ بالآخر فلسطین پہنچ سکیں۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ ایک انتہائی زیادہ منظم تحریک جس کے پاس بے پناہ پیسہ، طاقت اور اثر و رسوخ ہے، اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ایوان بالا سینیٹ کی بھی
ایک کمیٹی جو کہ جنگ کے بارے میں تحقیقات کے لیے یورپ بھیجی گئی تھی، اس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ یہودیوں کی مشرق یورپ سے جرمنی میں موجود امریکی زون کی طرف نقل مکانی ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جس کے لیے پیسہ امریکہ میں موجود بعض گروپ اور تنظیمیں مہیا کر رہی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ہجرت روس کے زیر انتظام مشرقی یورپ اور خود روس کے اندر سے ہوئی، جو کہ چرچل کے بقول آئرن کرٹن سے ہوائی جہاز سے مکھی بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی تھی، بلکہ امریکی اور اتحادی تو دوسری طرف کے لوگوں کو واپس روس میں دھکیل رہے تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں ہزاروں کی تعداد میں روس اور مشرقی یورپ سے یہودیوں کی نقل مکانی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کو لندن، ماسکو اور واشنگٹن کی پوری حمایت حاصل تھی۔ کہاں تو کوئی بھی شخص سوویت یونین سے بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا تھا، اور کہاں یہ حال کہ آئرن کرٹن نے یہودیوں کے ریلے کو فلسطین جانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ 1946 عیسوی اور 1947 عیسوی میں صہیونی دہشت گردی اپنے عروج پر تھی۔ یہودی دہشت گردوں نے برطانوی فوجیوں کو بھی نہ بخشا۔ ہزاروں برطانوی فوجی جن کو پہلی جنگ عظیم میں فلسطین لایا گیا تھا، ان پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ کبھی انہیں سوتے ہوئے اپنے ابدی گھر روانہ کر دیا گیا، یا پھر دھماکے کر کے مختلف طریقوں سے ہلاک کر دیا گیا۔ ایک باغ میں 2 برطانوی فوجیوں کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جولائی 1946 عیسوی میں یروشلم میں موجود کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ یہ دھماکہ کرنے والے دہشت گرد صہیونی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس وقت اس ہوٹل میں نہ صرف برطانوی فوجی بلکہ 20 بے خبر یہودی اور 40 مسلمان بھی اس ہوٹل میں کام کر رہے ہوں گے۔ بم دھماکے سے 20 منٹ پہلے ہوٹل میں ایک فون کال موصول ہوئی، جس میں برطانوی کمانڈر کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اس علاقے کو خالی کر لیں، جو کہ نہ کیا گیا، کیونکہ برطانوی سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ پوری طرح سے محفوظ ہے، اور اس طرح کی دیگر ٹیلی فون کالیں پہلے بھی موصول ہوتی آئی تھیں۔ اب دیکھنے میں تو یہ بیوقوفی محسوس ہوتی ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ صہیونیوں نے اپنے ہم نسل اور ہم مذہب یہودیوں کو بھی نہ بتایا، جو اس عمارت میں کام کر رہے تھے، تاکہ اس آپریشن کی کامیابی کو خفیہ منصوبہ بندی سے ممکن بنایا جائے۔ اس حملے میں 80 سے زائد برطانوی یہودی اور مسلمان ہلاک ہوئے، اور صہیونی پالیسی کے ضرورت آخر حد تک جانے پر مجبور کرتی ہے، اپنی پوری آب و تاب سے دنیا کا منہ چڑھاتی نظر آئی۔ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روسی یہودیوں کی نقل مکانی، اور خود برطانیہ پر صہیونی کے چڑھتے ہوئے دباؤ، اور امریکہ میں فری میسن امریکی صدر ہیری ٹرومین کے بھی سخت دباؤ میں انگریز نے یہودی دباؤ قبول کرتے ہوئے اپنا مینٹین ختم کر کے فلسطین کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ 29 نومبر سن 1947 میں فلسطین کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سفارش کی گئی۔ 1 اکتوبر 1947 عیسوی کو اقوام متحدہ میں اس پلان کو مسلمانوں نے مسترد کر دیا تھا۔ ان کے لیے بات بالکل ناقابل قبول تھی کہ وہ اپنے 2000 سال پرانے وطن کو چھوڑ دیں۔ اقوام متحدہ میں جب بالآخر فلسطین تقسیم کا پلان پیش کیا گیا تو اس میں 54% سے زیادہ علاقے یہودیوں کو دیا گیا تھا، تاکہ وہ اسرائیل کا قیام ممکن بنا سکیں۔ سب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جب اقوام متحدہ کی نگرانی میں نجی املاک کا سروے کیا گیا تو 93% نجی ملکیت والی زمینیں فلسطینیوں کی اپنی تھیں۔ یہ بات اقوام متحدہ کی اپنی سروے رپورٹ میں درج ہے، لیکن اقوام متحدہ کی سب سے حیرت انگیز تجویز یہ تھی کہ 93% ملکیت اور 70% آبادی والے مسلمانوں کے حصے میں 40% علاقہ دیا گیا، جبکہ صہیونیوں کو 54% علاقہ دیا گیا۔ تقریباً تمام اچھی اور قابل کاشت زمینیں یہود کو دی گئی، خاص طور سے بحر متوسط کے ساتھ کی زرخیز زمینیں بھی انہی کو دے دی گئی۔ حالانکہ یہ زمینیں کئی نسلوں سے عربوں ہی کی تھیں، اور ان پر ان کے آباء و اجداد کاشتکاری کرتے آئے تھے، اور ان کی پیداوار ہی اس علاقے کی اصل برآمدات تھی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے میں نجف کا صحرا بھی صہیونیوں کو دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہاں تو زیادہ تر عرب
بدو قبائل آباد تھے اور یہاں پر یہود عرب تناسب 10,000 پر 475 کا تھا۔ اسی طرح یہیں سے ارض فلسطین کی زیادہ تر گندم اور گیہوں کی پیداوار حاصل کی جاتی تھی، جبکہ زیتون اور سٹراس کی پیداوار بھی اس علاقے سے ہوتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل یہ کہتا رہتا ہے، اسرائیل وہ ہے کہ جس نے نجف کے صحرا کو ایک زرخیز اور خوبصورت باغ میں تبدیل کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر صہیونی پروپیگنڈے نے دنیا بھر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ جیسے جیسے اقوام متحدہ میں فلسطین کے تقسیم کی کوشش شروع ہوئی، ویسے ویسے صہیونیوں نے مربوط لابنگ شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف عربوں کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے وہ ایسی لابیاں بنا سکتے، اور نہ ہی وہ جھوٹ بولنے کے فن سے آشنا تھے۔ اس پلان پر جب پہلی بار ووٹنگ کی گئی تو اسے مطلوبہ تعداد میں ووٹ نہیں مل سکے۔ اگلے چند دنوں میں امریکی صدر ہیری ٹرومین اور امریکی انتظامیہ نے دیگر ممالک پر اتنا دباؤ ڈالا کہ زیادہ تر ووٹ جو کہ نہیں میں تھے یا ایسے ممالک کے تھے جو ووٹنگ سے اجتناب کر رہے تھے، ان کے ہاں میں ہاں ملا لیا، جبکہ بعض ممالک جن کا ووٹ اس منصوبے کے خلاف تھا ان کو ووٹ ڈالنے سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس وقت کے امریکی سیکریٹری دفاع جان فورسٹل نے کہا تھا، امریکہ اس وقت اسکینڈل کے حد تک دوسری قوموں پر دباؤ اور زور ڈالنے والا مجرم تھا۔ ایک مورخ جے بوریئر بیل کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ صہیونیوں نے سفارتی جنگ ضرور جیت لی تھی، حالانکہ انجیل اور تورات کی پیش گوئیوں کی جذباتی انداز میں دہرانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن چونکہ عرب پوری سرزمین چاہتے تھے جبکہ صہیونی سمجھوتے کی بات کر رہے تھے، اور اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک انصاف پر مبنی فیصلے کی بات کر رہے تھے، اسی لیے عربوں کی بات کو بالکل غلط پیرائے سے دیکھا جانے لگا، جبکہ صہیونیوں کے لیے فلسطین میں آدھا حصہ مار لینا ایک اچھا سمجھوتا تھا، کیونکہ وہ تو ایک رتی برابر بھی اس زمین کے مالک نہیں تھے جو ان کو الاٹ کی گئی تھی، یعنی وہ خطہ جو آپ کی ملکیت نہیں، اس کا 54% اگر آپ کو مل جائے تو ایک نہایت نفع بخش اور اچھا سمجھوتا ہے۔ ایک شیطانی منصوبہ تھا، لیکن انتہائی چالاکی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ سب سے بڑی دھوکہ بازی یہ ہوئی تھی کہ اس قرارداد میں جب اسرائیل نے اپنے مطلوبہ رقبے سے بھی زیادہ خطے پر قبضہ کر لیا تو پھر بعض حلقوں نے اسے 1948 عیسوی کی قرارداد کے مطابق پیچھے ہٹنے کو کہا۔ اس پر اسرائیلی سفیر نے بنی اسرائیل کی روایتی تعویل سازی کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس مسودے کی تحریر فعل ماضی میں ہے، اس لیے اگر اس پر عمل داد آمد نہیں ہوتا تو یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ اقوام متحدہ کی سفارشات کے باوجود فلسطین میں تشدد بڑھتا ہی چلا گیا، اس لیے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کی تمام سفارشات کو معطل کرنے کی کوشش کی، جبکہ ٹرومین نے بھی صہیونیوں کی بے جھجک دہشت گردی سے تنگ آ کر اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا عندیہ دیا، اور اس بات کی افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ برطانیہ کی سربراہی میں دوبارہ سے مینڈیٹ والا نظام قائم کیا جائے گا، جبکہ اس میں امریکہ کا بھاری کردار ہوگا۔ اس موقع پر صہیونیوں نے اس بات کا احساس کر لیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل کا معاملہ شاید ہمیشہ کے لیے کھٹائی میں پڑ جائے، لہذا انہوں نے ذرا بھی دیر لگائے بغیر دہشت گردی کا کارروائیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بے سر و سامان عربوں کو جنگ میں جھونکا گیا، جبکہ ان کو تو 1939 میں وائٹ پیپر کی اشاعت کے بعد پہلے ہی ہتھیار ڈلوا کر نہتہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس ایک طرفہ جنگ میں جو کچھ ہوا وہ اس طرح سے ہے۔ یہودی دہشت گرد تنظیموں ارگن اور لیہی گینگ نے دیر یاسین نامی گاؤں پر حملہ کر دیا، انہیں جو بھی نظر آتا اس کو چھریوں سے کاٹ دیتے۔ 250 سے زائد عرب مسلمانوں کو، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچیاں تھیں، کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کا حوالہ ٹائم میگزین میں ہے۔ اس سنگین دہشت گردی کے نتیجے میں فلسطینیوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر انہوں نے اپنی زمین نہیں چھوڑی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، لہٰذا چند ہزار افراد کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں عربوں نے قریبی عرب ریاستوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔
اس بے ایمانہ قتل عام کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ ارگن بدنام زمانہ دہشت گرد یہودی تنظیم کے بدمعاش اس گاؤں کے قریب آ رہے ہیں جو کہ زیادہ تر عرب عیسائیوں پر مشتمل تھا، تو بہت سے لوگوں نے ایک گرجا گھر میں پناہ لے لی اور ایک مقامی راہب کے پیچھے سفید جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور یہ کہ ان کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ دیر یاسین ہرگز کوئی عسکری ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ اس گاؤں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ یہ گاؤں حیفا میں واقع تھا، لیکن یہودی دہشت گردوں نے کسی چیز کا لحاظ نہ کیا، نہ گرجا گھر، نہ امن کی خواہش اور سفید جھنڈے کی علامت کا۔ انہوں نے عورتوں بچوں سمیت بے دریغ قتل عام کیا۔ ان کی خونی پیاس اس وقت بجھی جب وہاں لاشوں کے علاوہ کچھ نہ بچا۔ اس گاؤں کے رہنے والوں کا قتل عام صرف ایک نیت سے کیا گیا تھا، وہ یہ کہ مقامی غریب آبادی میں خوف برپا کیا جا سکے۔ جیکس ڈے رینیئر جو کہ ریڈ کراس کا نمائندہ تھا، جب اگلے روز اس جگہ پر پہنچا تو اسرائیلیوں نے بتایا کہ وہ اس علاقے کی صفائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشین گنوں اور دستی بموں کو استعمال کیا تھا، جبکہ آخر میں چھریاں استعمال کی تھیں۔ کوئی بھی شخص دیکھ سکتا تھا کہ 250 سے زائد مرد، عورتیں اور بچے ذبح کیے گئے تھے۔ نوجوان عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ ایک حاملہ عورت کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا اور اس کے بچے کو چاقو سے پیٹ کاٹ کر نکال دیا گیا تھا۔ ایک نوعمر لڑکی کو اس وقت گولی سے ہلاک کر دیا گیا تھا جب اس نے ایک چھوٹے بچے کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ساری باتیں ڈمبلے دا پیلسٹینینز پیج 80 میں موجود ہیں۔ رچارڈ کٹنگ کے مطابق، جو کہ اس پورے علاقے کے لیے اقوام متحدہ کا نائب اسپیکر جنرل تھا، لوگوں کو باقاعدہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، اور کانوں کے کٹے ہوئے حصے بھی ہمیں اسرائیلی فوجیوں کے کپڑوں سے چپکے ہوئے ملے تھے، جن میں ان عورتوں اور بچیوں کے بندے بھی کانوں میں لگے ہوئے تھے جن کو صفائی مہم کے دوران ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ کٹنگ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کو ایک خفیہ پیغام یادداشت دیکھنے کو ملا تھا جو کہ ارگن کو گاما، جو کہ اس وقت اسرائیل کی باضابطہ آرمی تھی، کی طرف سے دی گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا، دیر یاسین ہمارے پلان کا پہلا حصہ تھا۔ جب تک تم اس پر قبضہ جما رکھتے ہو تو ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم کس طرح سے یہ سب کچھ کرتے ہو۔ اس کے کافی عرصے بعد بیگن نے اپنے آپ بیتی میں اس بات کا بھی اعتراف کیا۔ یقیناً یہ ایک کامیاب منصوبہ تھا کہ عربوں کو افواہوں کے ذریعے کہ اس طرح کے مزید واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اتنا دہشت زدہ کر دیا جائے کہ اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اگرچہ دیر یاسین پر صہیونی حملہ بہت بڑا انسانی سانحہ تھا، مگر دوبارہ اسی طرح کے حملہ کرنے کی دھمکی محض خالی خولی دھمکی نہیں تھی۔ انہی دھمکیوں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کرنے والے یہودیوں کا سب سے بڑا اور کامیاب حربہ یہ تھا کہ وہ پیٹرول کے بھرے ڈرم میں آگ لگا کر لڑکا دیا کرتے تھے۔ یہ گھومتے ہوئے بیرل عربوں کے محلوں میں جا کر تباہی مچاتے تھے۔ ان بموں کو بیرل بم کہا جاتا تھا۔ ان کو عام طور سے گنجان آباد بستیوں اور دکانوں میں پھینک دیا جاتا تھا، جن سے بے پناہ جانوں اور املاک کا ضیاع ہوتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔